أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر 12ویں صدی کے مسلمان مبلغ اور صوفی بزرگ ہیں۔ ان کو قرون وسطیٰ کے سب سے ممتاز اور قابل احترام صوفیاء میں سے ایک کہا گیا ہے۔ ان کا مزار پاک پتن پاکستان میں واقع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست اماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا بلاگز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کون تھے، خاندانی پس منظر، گنج شکر کی وجہ تسمیہ، ابتدائی تعلیم، چشتیہ سربراہ، خلفاء اور ولی دلی سے پاک پتن، آپ کی شاعری، قوالی اور آپ کے خلاف سازشیں اور آپ کی وفات۔ تو یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے، تو آئیں سنتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے حسب روایت گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہماری دنیا بلاگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ عظیم صوفی بزرگ اور شاعر بابا فرید الدین گنج شکر کا اصل نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ آپ کی ولادت 1173 عیسوی بمطابق 589 ہجری میں ہوئی اور وصال 1265 بمطابق 666 ہجری میں ہوا۔ آپ کا خاندانی نام فرید الدین مسعود ہے اور والدہ کا نام قرسم خاتون رحمہ اللہ اور والد محترم قاضی جلال الدین ہے۔ بابا فرید 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ بغیر کسی شک و شبہ کے پنجابی ادب کے پہلے اور پنجابی شاعری کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار بر صغیر کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی شمع جلانی، صرف ایک اللہ کی دنیا کی پہچان کروائی۔ بابا فرید الدین 1173 میں ملتان کے ایک قصبہ کوتوال میں پیدا ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا آبا قابل کے فرخ شاہ کی اولاد میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ بابا فرید کی والد شیخ شعیب سلطان محمود غزنوی کے بھانجے تھے جو شہاب الدین غوری کے زمانے میں ملتان کے قصبہ کوتوال میں آ کر آباد ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق ان کے دادا ہجرت کر کے لاہور آئے اور اس کے بعد کچھ وقت قصور میں گزار کر کوتوال چلے گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ قرسم خاتون نے پہلی بار فرید رحمہ اللہ کو نماز پڑھنے کی تلقین کی تو کچھ اس طرح سے سمجھایا کہ جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام دیتا ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرے بڑے انعام اور مزید انعامات دیے جاتے ہیں۔ بابا فرید الدین جب نماز پڑھتے تو قرسم خاتون چپکے سے ان کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی اور بابا فرید وہ شکر کی پڑیا انعام میں پا کر بہت خوش ہوتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قرسم خاتون شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئیں تو اگلے دن اضطراب سے پوچھا کہ اے فرید الدین مسعود، کیا آپ کو کل شکر کی پڑیاں مل گئی تھیں؟ تو بابا فرید الدین نے ہاں میں جواب دیا۔ تو قرسم خاتون نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ ان کی لاج رہ گئی، اور اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے انعام دیا گیا۔ تب انہوں نے بابا فرید الدین رحمہ اللہ سے کہا کہ اے فرید الدین مسعود، آپ تو واقعی گنج شکر ہیں۔ آپ کے گنج شکر کے ساتھ لقب ہونے میں چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ مجملہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے مجاہدہ کا ارادہ کیا، شیخ نے بھوکا رہنا بتلایا، آپ نے روزے شروع کر دیے۔ 3 دن بعد ایک شخص چند روٹیاں لے کر حاضر ہوا، آپ نے اسے اشارہ غیبی سمجھ کر نوش فرما لیا۔ کھانے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں امتلا ہوا اور سب قے کے ذریعے نکل گیا۔
آپ نے اپنے شیخ سے یہ قصہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ 3 دن بھوکے ہونے کے بعد پھر بھی کھانا کھایا تو وہ بھی شرابی کھانا کھایا۔ حق کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کھانا پیٹ میں نہ رہا۔ اب 3 دن اور بھوکے رہو اور جو غیب سے آئے اسے کھاؤ۔ 3 دن گزرنے کے بعد کچھ نہ آیا، ضعف بے حد غالب ہو گیا۔ شدت بھوک میں کچھ کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈال لی، وہ شکر بن گئے۔ شیخ نے یہ سمجھ کر کہ یہ کہیں دھوکہ نہ ہو ان کو تھوک دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر شدت بھوک سے مجبور ہو کر کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈالی، وہ بھی شکر بن گئی۔ ایسے ہی 3 مرتبہ ہوا۔ شیخ سے عرض کی، حضرت نے فرمایا کہ بہتر کیا کہ وہ کھا لیا۔ اسی دن سے آپ کو گنج شکر کہنے لگے۔ بابا فرید ملتان میں منہاج الدین کی مسجد میں زیر تعلیم تھے، جہاں ان کی ملاقات جناب اختیار کاکے اویسی سے ہوئی اور وہ ان کی ارادت میں چلے گئے۔ اپنے مرشد کے حکم پر بین الاقوامی اور سماجی تعلیم کے لیے قندھار اور دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی پہنچ گئے۔ مرشد کی وفات کے بعد ان کو چشتیہ سنگت کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وہ معین الدین چشتی اور قطب الدین بختیار کاکی کے بعد اس کے تیسرے سربراہ تھے اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرشد تھے۔ عظیم صوفی بزرگ تھے جنہوں نے جاگیر ہونے کے باوجود وجودہن پاک پتن جو اس وقت قبرستان تھا، قبرستان میں اگنے والی جھاڑی سے ڈیلے حاصل کر کے پانی میں ابال کر کھاتے، لیکن کبھی کسی سے مستعار ریشے لے کر نہ کھائے۔ انہوں نے دیگر علماء کرام، صوفیہ کرام، مشائخ اور درویشوں کی طرح محبت، بھائی چارے، امن و امان اور باہمی مل جل کا درس دیا، جس سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے مشہور خلفاء کے نام یہ ہیں: حضرت علی احمد علاء الدین صابری کلیری، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔